تعلیم کی اہمیت، افادیت، فائدوں اور ضرورت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ نہ ہی اس بات سے کسی کو انکار ہو سکتا ہے کہ تعلیم سماج میں ترقی اور خوشحالی لاتی ہے۔ تعلیم ایک انسان کے اندر شعور پیدا کرتی ہے۔ اسی شعور سے کام لے کر انسان زندگی کے دوسرے میدانوں میں ترقی کی راہیں طے کرتا رہتا ہے۔ یوں تو قومی سطح پر بھی مسلمانوں کا تعلیمی تناسب بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن تلنگانہ کی حالت اس معاملے میں بہت زیادہ ناقابل بیان ہے۔ تعلیم میں پچھڑے ہوئے مسلمانوں کو اگر سرکار کی مدد حاصل ہوتی ہے تو شاید مسلمان بھی دوسرے فرقے کے شانہ بشانہ تعلیم کے میدان میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ مگر ذرا سوچئے، اگر سرکار ہی مسلمانوں کو تعلیم سے محروم کرنا چاہے تو اس قوم کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ جی ہاں، نلگونڈا ضلع سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اس سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار نہیں چاہتی کہ مسلمان بچے تعلیم سے آراستہ ہوں۔ پیش ہے نلگونڈا سے منصف ٹی وی کے نمائندے عتیق الرحمان کی یہ خاص رپورٹ۔ تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم یا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک کے سربراہ کا بھی تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ملک انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ اپنے ہر شہری کو تعلیم سے آراستہ کرنا بھی سرکار کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنے والوں کو خوف زدہ اور ہراساں کرنا کسی بھی سرکار کو زیب نہیں دیتا۔ آج کل تلنگانہ کے ضلع نلگونڈا یہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سرکاری افسران مدرسوں میں پہنچ کر وہاں کی انتظامیہ سے پوچھ تاچھ کے بہانے الگ الگ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں سے بھی سوال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے معصوم بچے خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ ضلع نلگونڈا ویمن چائلڈ ڈسیبل اینڈ سینئر سٹیزن ڈپارٹمنٹ کے ڈسٹرکٹ ویلفیئر آفیسر کرشنا وینی کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے اور مدرسے کے ذمہ داران سے تحریری شکل میں جواب بھی حاصل کیا گیا ہے۔ مدرسوں کا دورہ کرنے والے سرکاری افسروں نے سوال کچھ اس طرح کیے ہیں کہ آپ کو باہر سے فنڈ کتنا ملتا ہے، سرکاری امداد کتنی ملتی ہے، یہاں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا یہاں غیر مسلم بچے بھی پڑھتے ہیں، اور اگر ہاں تو کیا ان کا دھرم پریورتن کیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے اسٹیٹ کے مختلف مدارس کو گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان ڈپارٹمنٹس سے نوٹسیں ایشو ہو رہی ہیں، اور ان نوٹسوں کے اندر ایک بیوقوفانہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے مدرسوں میں کوئی نان مسلم طلبہ پڑھتے ہیں کیا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہمارے اپنے اسٹیٹ کے حد تک تو ہم سب جانتے ہیں کہ مدارس یہ ٹوٹلی مسلم کمیونٹی کی خرچے سے چلنے والا ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، اس میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہاں کا سلیبس ان کا ڈیزائن کیا ہوا نہیں ہے، وہاں ایک اپنے حساب سے قرآن کی، حدیث کی، اخلاق کی اور انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایسے میں مدارس کو یہ سوال پوچھنا کہ آپ کے ہاں نان مسلم طلبہ پڑھتے ہیں، یہ سوال ایک شریر ذہنیت کا سوال ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے KCR صاحب کو پتہ نہیں منسٹر صاحب کو کیا ہو گیا، کس طرح سے بھیجا گیا، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ سیکولر اچھے منسٹر ہیں، اور ہمارے پڑوس میں جگدیش صاحب جو تقریباً مسلمانوں کے اور بہت سے مسائل میں انصاف پسند بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کی موجودگی میں اس طرح کا یہ جو نوٹس جاری ہوا ہے مدارس کے نام پر، ہم حیرت انگیز ہیں۔ ہمیں یقین نہیں آیا کہ کیا حکومت نے بھیجا یا کسی نے۔ اگر یہ واقعتاً اگر ایسا ہے حکومت نے بھیجا ہے تو بڑے قابل مذمت یعنی ان کا اقدام ہے، جو کسی بھی طرح کسی کی نظر میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور فوری اس نوٹس کو واپس لیا جائے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم لوگ تفصیلات بتائے، لا کے پیش کیے، رجسٹر بتائے، ساری چیزیں بتائے، اس کے اندر کوئی غیر مسلم لڑکا نہیں رہتا۔ تو اتنا گزشتہ سال ہم لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیے، ہمارے پاس صرف مسلمان بچے پڑھتے ہیں، غیر مسلم بچے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس حد تک تو گزشتہ مانیے تھے، لیکن اس سال 2-3 مرتبہ لگاتار پھرے اور بھی کئی مدارس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ان مدارس کے اندر بھی ہم لوگ گئے تھے، وہاں پر بھی وہ لوگ لکھ کے دیے۔ اس کے بعد پھر تفصیلات یعنی مزید تفصیلات طلب کی تھی، بچوں کا پورا ڈیٹا لکھ کے دو، آدھار کارڈ نمبر، فون نمبر وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تو ہم تو ڈی آفس کو دے دیتے، وہاں پر ہمارا ڈیٹا رہتا،
अगर तुम्हारे को कोई शक है तो वहाँ जाके देख सकते हो। और हम तो गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ ही नहीं हमारा, उसके बावजूद ये सब क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमको ऊपर से आर्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आर्डर है, बता रहे थे। हुकूमत तेलंगाना से हमारी दरख्वास्त है कि मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में कोई अहम इक़दाम करे, और ये बार बार हमारे को जो टार्चर किया जा रहा है, बार बार जो सताया जा रहा है, अब मुख्तलिफ़ बहानों से आकर के तफसीलात तलब कर रहे हैं, इस चीज़ से एहतराज़ करें और अपने आप को सेकुलर साबित करना हो तो मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। दोस्तों, दूसरे स्कूल और कॉलेज की तरह मदरसों में भी तालीम ही दी जाती है, कुछ और पढ़ाया या सिखाया नहीं जाता। यहाँ भी अच्छे शहरी बनने, वतन परस्ती और इंसानियत का दरस दिया जाता है। यहाँ से फारिग होने वाले तलबा मुल्क और कौम के अलावा अपने दीन की भी खिदमत को अंजाम देते हैं, उस दीन की जो इंसानों को तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को रास्ते से हटाने पर सवाब का ऐलान करता है, वो दीन जो अपने मानने वालों का हुक्म देता है कि उसका पड़ोसी कभी भूखा ना रहे, वो दीन जो किसी भी दूसरे धर्म को बुरा और भला कहने से भी रोकता है। इन्हीं बातों की तालीम देने का नाम है मदरसा। मदरसों में ज़्यादातर गरीब, नादार और यतीम बच्चे ही तालीम हासिल करते हैं। मदरसों के अखराजात लोगों के दिए हुए चंदे से पूरे होते हैं और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे इन्हीं चंदों से मिलने वाली रूखी सूखी पर गुजारा करते हैं और दिन रात दीन और दुनिया की तालीम हासिल करने में लगे रहते हैं। मदरसों के इंतज़ामियों ने कभी सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाया। मुल्क के गरीब बच्चों को तालीम से आरास्ता करने और उन्हें बेहतर शहरी बनाने के लिए घर घर घूमकर इमदाद हासिल करते रहते हैं। इन्हें अपने घर बार की भी फिक्र नहीं रहती। इनका मिशन बस एक ही होता है कि कोई भी गरीब बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। फिर इन मदरसों से इस तरह की पूछताछ क्यों? क्या तालीम गाहें कायम करना कोई जुल्म है? मुल्क की कई रियासतों में मदरसों को बंद कर देने की बात की जाती है, यानी तालीम पर रोक लगाने की बात की जाती है। दुनिया का हर मुल्क तालीम के सहारे तरक्की की राह पर गमज़न है और हम हैं कि तालीम पर रोक लगाकर मुल्क को जहालत के अंधेरे में गर्क कर देना चाहते हैं। के सामने यहाँ रियासत तेलंगाना की हुकूमत जो अपने आप को सेकुलर कहते हुए नहीं थकती और मुसलमानों को मसीहा और हमदर्द होने की हैसियत से अपने आप को चीख कर पुकार कर साबित करने की कोशिश करती है। यहाँ एक ऐसे मौके पर जबकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तारीख डिक्लेयर हो चुकी है और चारों तरफ इसकी पुकार है, प्रचार है, ऐसे मौके पर एक नया शोशा यहाँ छोड़ा गया है कि महकमे ख़वातीन और अतफ़ाल माज़ूर और ज़ईफ़ुल अमर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के जरिए से मदारिस को दीनी मदारिस को नोटिस जारी की गई है और हम हुकूमत की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, ख़ास तौर से रियासती हुकूमत की, कि अगर सेंट्रल की हुकूमत इसका हिफाजत करती है तो रियासती हुकूमत को जो सेकुलर कहलाती है हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और ये भी मुतालबा करते हैं कि इस सिस्टम को फिलफौर बंद कर दिया जाए और आगे किसी और मदरसे सिस्टम की जानकारी हासिल करने की कोशिश न की जाए। किसी मुफक्किर का कौल है कि जिस कौम को पीछे करना हो तो उसे तालीम से महरूम कर दिया जाए, वो कौम खुद ब खुद पीछे हो जाएगी। शायद सरकार इसी कौल पर अमल करने लगी है। सरकारी अफसरान का मदरसों में जाकर उन्हें परेशान करना और हिरासा करना इसी बात की तरफ इशारा करता है। दरअसल तेलंगाना पर काबिज सरकार को सेक्युलर या अक़लियतों की हमदर्द सरकार कहने से हमारे कुछ कायदीन थकते नहीं हैं। पता नहीं ये कैसा सेक्युलरिज्म है और कैसी अक़लियत नवाजी है कि चुनाव सर पर है और हर पार्टी वोट हासिल कर इक़्तिदार पर काबिज होने की जद्दोजहद में लगी हुई है। बिलखुसूस मुस्लिम वोटर को रिझाने का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। ऐसे में मदरसों पर धावा बोलने, उन्हें बदनाम और परेशान करने से चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा।
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے تاکہ مسلم ووٹر موجودہ BRS پارٹی سے ناراض ہو جائیں، اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر مسلم ووٹر کسی پارٹی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس پارٹی کا کیا حشر ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ نوشتۂ دیوار پڑھ لی جائے۔ دفعہ اور پرزور الفاظ میں حکومت کی ان ہٹ کنڈوں کا پرزور انداز میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ مدارس کو نوٹسیں جاری کرنا، اس سے حکومت کی بہت سی نیتوں پر سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے۔ قابل قبول نہیں ہے اور فوری اس نوٹس کو واپس لیا جائے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنا ہو تو مدارس کا تحفظ کو یقینی بنائیں۔ تلنگانہ سے مطالبہ کیا کہ اس طرح کی نوٹسوں کو فوری واپس لیا جائے، اگر نہ لینے کی صورت میں اس سلسلے میں بہت بڑے پیمانے پر حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کا وعدہ کیا۔ کیمرہ مین عبدالواحد کے ساتھ عتیق الرحمان، کرسپانڈنٹ، منصف TV، نلگنڈا۔